اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہاں، مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ 76 اور 77 کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لیکن جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اہل کتاب ہو کر ڈرتا رہے، پھر اپنی کتاب کے ہدایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس عہد کے مطابق جو تمام انبیاء سے بھی ہو چکا ہے، اور جس عہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی لازم ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، اس کی شریعت کے اطاعت کرے، رسولوں کے خاتم اور انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابعداری کرے، وہ متقی ہے اور متقی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ آیت نمبر 77 میں بیان ہوتا ہے، یعنی جو اہل کتاب اللہ کے عہد کا پاس نہیں کرتے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نہ آپ کی صفتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے، نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں، اور اس طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ان بدکاریوں سے وہ اس ذلیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نہ ان سے اللہ تعالیٰ کوئی پیار محبت کی بات کرے گا، اور نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالے گا، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک صاف کرے گا، بلکہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا، اور وہاں وہ دردناک سزائیں بھگتتے رہیں گے۔ اس آیت کے متعلق بہت سی حدیثیں بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہاں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے کہا، یہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ؟ یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر جواب دیا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، دے کر آسان جتانے والا۔ مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ نمبر 2 پہ مسند احمد میں ہے کہ احمس فرماتے ہیں، میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ملا، ان سے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، تو فرمایا سنو، میں رسول اللہ پر جھوٹ تو بول نہیں سکتا، جبکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہو، تو کہیے وہ حدیث کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ ذوالکرم دوست رکھتا ہے، اور 3 قسم کے لوگوں کو دشمن۔ تو فرمانے لگے، ہاں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے، اور میں نے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہے۔ میں نے پوچھا کس کس کو دوست رکھتا ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو مردانگی سے دشمنان اللہ سبحانہ کے مقابلے میں میدان میں جہاد کھڑا ہو جائے، یا تو اپنا سینہ چھلنی کروا لے یا فتح کر کے لوٹے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی قافلہ کے ساتھ سفر میں ہو، بہت رات گئے تھا، قافلہ چلتا رہا، جب تھک کر چور ہو گئے تھے، پڑاؤ ڈالا تو سب سو گئے، اور یہ جاگتا رہا اور نماز میں مشغول رہا، یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا۔ تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اس ایذا پہنچاتا ہو اور وہ اس پر صبر اور ضبط کرے،
یہاں تک کہ موت یا سفر ان دونوں میں جدائی کرے۔ ان نے کہا کہ وہ تین کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہے؟ فرمایا بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، اور وہ بخیل جس سے کبھی آسان ہو گیا ہو تو جتانے بیٹھے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ اب آتے 3 نمبر پر، مسند احمد میں ہی ہے، کنداہ قبیلے کے ایک شخص عمرو القیس بن عامر کا جھگڑا ایک حضرمی شخص سے زمین کے بارے میں تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرمی اپنا ثبوت پیش کرے۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کندی قسم کھا لے۔ تو حضرمی کہنے لگا یا رسول اللہ، جب اس کی قسم پر ہی فیصلہ ٹھہرا تو رب کعبہ کی قسم یہ میری زمین لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم سے کسی کا مال اپنا کر لے گیا تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اللہ اس سے ناخوش ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت بارے فرمائی تو عمرو القیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے اجر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، گواہ رہی ہے کہ میں نے وہ ساری زمین اس کے نام چھوڑی۔ یہ حدیث نسائی میں بھی ہے۔ 4 نمبر پہ مسند احمد میں ہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اسے کسی مسلمان کا چھین لے، کسی مسلمان کا مال چھین لے، تو اللہ ذو الجلال جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ حضرت عشیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے ہی بارے میں یہ ہے، ایک یہودی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی، اس نے میرے حصے کی زمین کا انکار کر دیا، میں اسے خدمت نبوی میں لایا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تیرے پاس کچھ ثبوت ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا لے۔ میں نے کہا حضور یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔